مایوس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نا امید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، اللہ کے قانون کو توڑ کر، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہی رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ یاد کیجئے اس حدیث کو جو صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2766 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے زمانے کے لوگوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمی کا قتل کیا تھا، پھر اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی، ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں نے بہت سارا جرم کیا ہے، بہت سارے گناہ کیے ہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کو خوش کرنا چاہیے۔ وہ سب سے بڑے جانکار کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ سب سے بڑا جانکار اور عالم آدمی کون ہے۔ اس کو بتایا جاتا ہے، ایک پادری کا حوالہ دیا جاتا ہے، وہ اس پادری کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، تو کیا اب بھی میرے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ وہ پادری کہتا ہے نہیں، تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ اس آدمی کو بھی قتل کر دیتا ہے، اس پادری کو بھی قتل کر دیتا ہے، اور 100 کی گنتی پوری ہو جاتی ہے، اب وہ 100 کا قاتل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، دل میں بے چینی ہے، دل میں تڑپ ہے، دل میں خلش ہے، دل میں ایک احساس ندامت ہے کہ نہیں، میں نے گناہ بہت زیادہ کیے ہیں، مجھے اللہ کو منانا ہے۔ روئے زمین کے اوپر سب سے بڑے عالم اور جانکار کا پتہ لگاتا ہے، ایک عالم کا پتہ بتایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں نے 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے، فہل لی من توبہ، کیا اب بھی میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ وہ عالم کہتا ہے ومن یحول بینک و بین اللہ، کہ اے اللہ کے بندے، تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں تیری توبہ قبول ہوگی؟ جاؤ فلاں بستی کی طرف، فلاں گاؤں کی طرف، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں رہ کر تم اللہ کی عبادت کرنا اور اپنی سرزمین پر واپس مت ہونا، کیونکہ وہ بری سرزمین ہے، وہ بری بستی ہے، وہ برا گاؤں ہے۔ وہ جاتا ہے، آدھے راستے پر پہنچتا ہے، اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آپس میں جھگڑتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ توبہ کی نیت سے آیا ہے، یہ توبہ کر کے آیا ہے، اس لیے ہم اس کو لے کے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس نے زندگی بھر کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، اس لیے ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے کہ زمین کو ناپو، اگر یہاں سے نیک لوگوں کی بستی قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، اگر اس جگہ سے دور ہے وہ بستی نیک لوگوں کی تو اس کو جہنم کے فرشتے لے کے جائیں گے، اور زمین لپٹ جاتی ہے، زمین سمٹ جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا کہ اس کی توبہ قبول کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے زمین کو سمیٹ دیتے ہیں، اور پھر اس شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر 100 آدمی کے قتل کرنے والوں کو معاف کر سکتا ہے تو کیا ہم کو اور آپ کو معاف نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں، معاف کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے ہوئے جائیں، اس کے سامنے عاجزی ظاہر کریں، اس کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کریں۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2758 کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے نے گناہ کیا، بندے نے گناہ کیا، پھر کہتا ہے اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، میں نے غلطی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کو کیسے معلوم ہو گیا، میرے بندے کو کس طریقے سے پتا چل گیا کہ اس کا ایک رب ہے جو غلطی اور گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں تک ایسے ہی رہتا ہے، پھر میرا بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اے میرے رب میں نے غلطی کی، مجھے معاف فرما، میری توبہ قبول فرما۔ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ پھر تیسری دفعہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر کہتا ہے اے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما، اب میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعمل ما شئت فقد غفرت لک، جاؤ اب جو چاہے کرو،
میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی سے بار بار بھی گناہ ہو جائے اور اس نے توبہ کی شرطیں پوری کی، گناہ کو اسی وقت چھوڑ دیا اور دل میں شرمندگی اور احساس ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا، تو اگر اس سے بار بار بھی گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ معاف کرنے کا ایک عجیب و غریب واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2756 کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس نے کبھی نیک کام نہیں کیا تھا اپنے گھر والوں کو کہتا ہے اذا مات فحرقوه، کہ جب وہ مر جائے تو اس کو جلا دینا۔ فواللہ لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنہ عذابا لا يعذبہ احد من العالمین، جب وہ مر جائے تو اس کو جلا دینا اور آدھا حصہ خشکی میں پھیلا دینا اس کی راکھ کو، اور آدھا حصہ پانی میں بہا دینا، کیونکہ خدا کی قسم اگر اللہ کی گرفت میں آ گیا، اگر اللہ نے مجھ کو پکڑ لیا، اللہ اگر مجھ کو پا گیا تو ایسی سزا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسی سخت مجھ کو سزا دے گا کہ ایسی سخت سزا دنیا میں اور کائنات میں کسی کو بھی نہیں ملی ہے۔ وصیت کر جاتا ہے فلما مات الرجل فعلوا ما امرهم، جب وہ شخص مر جاتا ہے اس کے گھر والے ویسے ہی کرتے ہیں، اس کو جلا دیتے ہیں، آدھا حصہ راکھ کا زمین میں پھیلا دیتے ہیں، بکھیر دیتے ہیں، اور آدھا حصہ راکھ کا پانی میں بہا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، اللہ نے خشکی کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا کہ اس کا برادہ، اس کی راکھ لے کر آؤ، اکٹھی کرو، زمین نے جمع کیا۔ پانی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ جو بہہ گئی ہے پانی کے اندر اس کو لے کے آؤ، پانی نے جمع کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے لما فعلت ھذا، اے میرے بندے تم نے وصیت کیوں کی، اپنے گھر والوں سے یہ کیوں کہا کہ مجھے جلا دینا، آدھا حصہ خشکی کے اوپر آدھا حصہ پانی میں میرا بہا دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ایسی سزا دینے والا ہے کہ ایسی سزا کائنات میں کسی کو بھی نہیں دی ہوگی اللہ نے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے من خشیتک یا ربی وانت اعلم، اے میرے رب صرف تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس کے بعد جواب کیا ملتا ہے، فغفر اللہ لہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا یہ عمل، اپنے بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اس کا یہ کام اتنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو جنت میں جانے کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جو بھی گناہ کیے ہوں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، دوستوں کے اندر، بھائی بندوں میں، جہاں کہیں بھی کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید نہ ہو، لیکن شرط ہے کہ پکی سچی توبہ کرے، پکی سچی توبہ کرے، اور جس حال میں ہو اس حال میں توبہ کرے۔ انبیاء کرام کا طریقہ کیا تھا کہ جوانی ہے، طاقت موجود ہے، گناہ کی خواہش بھی پیدا ہو رہی ہے، گناہ کے لیے بلایا بھی جا رہا ہے اور دعوتیں دی جا رہی ہیں اور اس کے مواقع بھی ہیں، اس وقت وہ توبہ کرتے ہیں۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، کہ بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، کیونکہ منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں آنت نہیں، جب پھاڑ کھانے کی طاقت ہی نہیں ہے تو اب پرہیزگار نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ انبیاء کرام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب گناہ کی طاقت موجود ہے، گناہ کی خواہش بھی خوب پیدا ہو رہی ہے، اس کے اسباب بھی موجود ہیں، گناہ کے لیے بلایا بھی جا رہا ہے، اس وقت اللہ سے توبہ کرتے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا۔ جوانی ہے، طاقت موجود ہے، گناہ کے مواقع بھی ملے ہوئے ہیں، گناہ کے لیے دعوت دی جا رہی ہے اور بلایا جا رہا ہے، اس حال میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ لیکن جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت قطعا نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اگر دل میں شرمندگی پیدا ہوتی ہے، دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، تو خوف اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور اس کو احساس تک نہ ہو، ڈکار بھی نہ لے، اس کو احساس بھی نہ ہو کہ میں گناہ پر گناہ کیے چلا جا رہا ہوں، نافرمانی پر نافرمانی کیے چلا جا رہا ہوں، اللہ کے قانون کو توڑتا ہوا ہی چلا جا رہا ہوں۔ اگر انسان
گناہ پر سینہ زوری کرنے لگے اور انسان گناہ کو جائز کرنے کے لیے تعویلیں اور بہانے شروع کر دے تو یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ جو ہمارے دل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، بڑے گئے گزرے ہیں، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے دل میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ مایوسی پیدا کرنا بھی شیطان کی ایک چال ہے۔ شیطان مایوسی پیدا کر کے ہم کو بے عمل بنانا چاہتا ہے اور توبہ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ جو اللہ اتنا زیادہ مہربان ہے، اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے، اتنا زیادہ معاف کرنے والا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2751 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ الرحمت مئۃ جزء فامسک عنده 99 وانزل فی الارض جزءا واحدا۔ ماں اپنی محبتوں کو یاد کریں، باپ اپنی محبت کو یاد کرے، ایک دوست اپنے دوست کے لیے جو محبت رکھتا ہے اس دوستی کو یاد کرے اور اس محبت کو یاد کرو اور اس حدیث کا ترجمہ سنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے، رحمت کے، شفقت کو 100 حصوں میں بانٹا ہے۔ 99 حصہ، 99 حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور محبت کا، رحمت کا، شفقت کا، نرمی کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے۔ فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ دَابَّةُ حَافِرَهَا وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَن تُصِيبَهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کر کے فرماتے ہیں، ایک حصہ محبت کا نتیجہ ہے، ایک حصہ محبت ہے جو اللہ نے تمام مخلوقات میں، تمام ماؤں میں، تمام باپوں میں، تمام دوستوں میں، تمام انسانوں میں، تمام جانوروں میں بانٹ دیا ہے۔ اس ایک حصہ محبت کا نتیجہ ہے کہ مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو چاہتا ہے، ایک ماں اپنی راتوں کی نیند اس محبت کے ایک حصے کی وجہ سے حرام کرتی ہیں، اور ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو اسی ایک حصہ محبت کی وجہ سے چاہتا ہے۔ حتی ترفع دابۃ حافرہا خشیۃ ان تصیبہ، یہاں تک کہ جب کوئی گائے، کوئی اونٹنی، کوئی بکری یا بھینس اپنے جانور کو، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اپنے پیر کو پیچھے کی طرف سے پھیلا لیتی ہے تاکہ اس کے بچے کو دودھ پینے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے، رحمت کے، شفقت کو 100 حصوں میں بانٹا ہے۔ 99 حصہ، 99 حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور محبت کا، رحمت کا، شفقت کا، نرمی کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے۔ فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ دَابَّةُ حَافِرَهَا وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَن تُصِيبَهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کر کے فرماتے ہیں، ایک حصہ محبت کا نتیجہ ہے، ایک حصہ محبت ہے جو اللہ نے تمام مخلوقات میں، تمام ماؤں میں، تمام باپوں میں، تمام دوستوں میں، تمام انسانوں میں، تمام جانوروں میں بانٹ دیا ہے۔ اس ایک حصہ محبت کا نتیجہ ہے کہ مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو چاہتا ہے، ایک ماں اپنی راتوں کی نیند اس محبت کے ایک حصے کی وجہ سے حرام کرتی ہیں، اور ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو اسی ایک حصہ محبت کی وجہ سے چاہتا ہے۔ حتی ترفع دابۃ حافرہا خشیۃ ان تصیبہ، یہاں تک کہ جب کوئی گائے، کوئی اونٹنی، کوئی بکری یا بھینس اپنے جانور کو، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اپنے پیر کو پیچھے کی طرف سے پھیلا لیتی ہے تاکہ اس کے بچے کو دودھ پینے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس حدیث کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ کیا تم اس ذات سے نا امید اور مایوس ہوتے ہو جس ذات نے تمہارے لیے آخرت میں اتنی ساری رحمتیں جمع کر رکھی ہیں؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کے سامنے عاجزی اور بے بسی ظاہر کرو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے توبہ کی تینوں شرطیں پوری کر لیں، گناہ کو فوراً چھوڑ دیا، گناہ پر شرمندگی بھی ہے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہے، تو کیا اس کے گناہ معاف ہو گئے؟ حدیث سنیے، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4250، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر ہم نے پکی سچی توبہ کی تو یہ گناہ، ان گناہوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ گناہ تو منٹوں میں دھل جائیں گے، منٹوں میں معاف ہو جائیں گے۔ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ اگر ہم کو توبہ کی توفیق مل گئی، اللہ کے سامنے رونے کا موقع مل گیا،
تو یہ گناہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ گناہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا اعلان عام ہے سب کے لیے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 104 کے اندر الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ کیا لوگ جانتے نہیں ہیں؟ کیا لوگوں کو اس کی جانکاری نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ باز آ ہر آچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگہ ما درگہ نو امید نیست، 100 بار گر توبہ شکستی باز آ، 100 بار گر توبہ شکستی باز آ، کہ تم مان جاؤ، گناہوں سے رک جاؤ، گناہ کرنا چھوڑ دو۔ تم چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے بہت بڑے گنہگار سے گنہگار کیوں نہ ہو جاؤ، 100 بار بھی اگر توبہ ٹوٹ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اس کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ظاہر بات ہے ہم نے توبہ کی، اللہ کو منانے کی کوشش کی، تو وہ چیزیں کیا ہیں جو ہم کو اور آپ کو توبہ پر ابھارتی ہیں، اللہ کو منانے پر ابھارتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، گناہوں سے پکی سچی توبہ کرے، اور اگر کسی کا حق دبایا ہے تو اس کو واپس کرے۔ واپس کرنے کی طاقت نہ ہو تو پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ جب مجھ کو طاقت مل جائے گی فوراً واپس کر دوں گا۔ دوسری چیز، اللہ کو یاد کرے، خوشی و ناخوشی، وعدہ و وعید کو اللہ کے یاد کرے کہ اللہ کتنی پکڑ والا ہے، کتنی زبردست طاقت والا ہے۔ اگر وہ معاف کرنے والا ہے، اگر وہ رحم کرنے والا ہے تو پکڑ بھی بہت زیادہ کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے گویا اس کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی۔ اور اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی گناہوں پر اصرار نہ کرے، بار بار گناہ پر گناہ کرتا نہ چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی صفت اور خوبی بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم، کہ جو لوگ جب ان سے کوئی ظلم ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جانتے بوجھتے ہوئے وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ توبہ تو صرف ان لوگوں کی قبول ہوگی کہ جب ان سے گناہ ہو جائے تو فوراً جلدی سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، موت کا وقت قریب آئے تو وہ کہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور ان لوگوں کی بھی نہیں جو کفر کی حالت میں مر گئے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2337 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آدمی اگر گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا کیا ملنے والی ہے۔ اس کے بعد توبہ پر ابھارنے والی چیزوں میں سے 5ویں چیز یہ ہے کہ آدمی گناہوں کے اڈوں اور بری صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھے اور نیک لوگوں اور سچے لوگوں کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس کے ساتھ ساتھ توبہ پر ابھارنے والی چیزوں میں سے یہ ہے کہ جب بھی کبھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو، کوئی شک پیدا ہو تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی پناہ مانگے۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ یا کوئی شک پیدا ہو تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ توبہ سے روکنے والی چیزیں کیا ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو توبہ سے روکتی ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، اس کی رحمت اور اس کی عام وسعت کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے،
بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ عقیدہ دل میں بیٹھ جائے اور پھر آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بروج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 12 کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ اگر معاف کرنے والا ہے تو اس کی پکڑ بھی بہت زیادہ سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ اور گرفت بہت مضبوط ہے, بہت سخت ہے. توبہ سے روکنے والی چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مہربان سمجھ لے اور اس کی مہربانی کا عقیدہ رکھتے ہوئے گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے. اور دوسری چیز ٹال مٹول کرنا. آج کا کام کل, کل یعنی ٹل, کل ٹل. جو کل تو وہ ٹل ہو گیا, وہ ہونے والا نہیں ہے. شیطان ہر ایک کو الگ انداز الگ طریقے سے بہکاتا ہے. مومنوں کو بہکانے کا راستہ الگ ہے. مسلمانوں کے سامنے کبھی شیطان آ کے یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو نماز مت پڑھو نہیں تو جہنم میں جاؤ گے, روزہ مت رکھو نہیں تو اللہ سزا دے گا. نہیں, وہ اس کو کہے گا ہاں توبہ کرنا ہے, گناہگار بہت ہو, تم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں, لیکن ٹھیک ہے کل کر لینا. تو کل تو کبھی نہیں آتی. کر گناہوں سے توبہ, آخرت سنبھل جائے. کر گناہوں سے توبہ, آخرت سنبھل جائے. تو آدمی فوراً گناہوں سے توبہ کرے, ٹال مٹول نہ کرے. ہماری توبہ کا حال کیا ہے؟ ایک جوک ہے. ایک بچہ چاکلیٹ کا بہت شوقین ہوتا ہے, ٹافی کا. باپ سے کہتا ہے کہ مجھے ٹافی چاہیے. باپ کہتا ہے کان پکڑ, توبہ کر, ٹافی نہیں مانگے گا, چاکلیٹ نہیں مانگے گا. بچہ کہتا ہے ابا کان پکڑ لیا, توبہ بھی کر لیا, اب چاکلیٹ دیجیے. ہماری توبہ کا بھی حال یہی ہے. ہماری توبہ کا حال بھی یہی ہے کہ ہم نے گالوں کو پیٹ لیا. اللہ توبہ, ارے مجھ سے تو غلطی ہو گئی, میں نے تو یہ گناہ کر لیا. نماز پڑھی, فوراً گالوں کو پیٹا اور توبہ ہو گئی. گالوں کو پیٹنا حرام ہے, ناجائز ہے. صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے, لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, کہ وہ شخص مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹے, گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی پکار پکارے. تو ہماری توبہ کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے گالوں کو پیٹ لیا اور توبہ ہو گئی. اور تیسری چیز, پہلی چیز جو میں نے بتائی کہ آدمی کے ذہن میں یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ تو بہت زیادہ معاف کرے گا, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ. اور دوسری چیز بتائی کہ ٹال مٹول کرنا. اور تیسری چیز دنیا کی محبت, دنیا کی چاہت, دنیا کی خواہش اور دنیا جمع کرنے کی ہوس, یہ ہے رکاوٹ توبہ کرنے سے. صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6438 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ان ابن آدم وادیا ملام من ذهب احب الیہ ثانیا. آدم علیہ السلام کے بیٹے کو, آدم کے بیٹے کو اگر اس کے پاس سونے کی ایک ویلی ہو جائے, سونے کا ایک پہاڑ ہو جائے, تو وہ خواہش کرے گا کہ ایک پہاڑ اور ہو جاتا. اگر دوسرا پہاڑ بھی اس کو مل جائے, دوسری ویلی بھی سونے کی مل جائے, تو اس کی خواہش یہی ہوگی کہ تیسرا پہاڑ بھی ہو جاتا. وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, مرنے سے پہلے اس کی خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ, اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اور چوتھی چیز یہ ہے غفلت و جہالت. غفلت و جہالت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو برائی کرتے وقت خوشی پر ابھارتی ہیں. گویا وہ جس کی برائی کر رہا ہے اس کے مرتبے سے اور مقام سے نا واقف ہے, اور جو گناہ کر رہا ہے اس کے انجام سے بھی نا واقف ہے.